ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی۔ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ آدمی کا جسم ہے کیا جس سے شیدا ہے جہاں، ایک مٹی کی عمارت ایک مٹی کا مکان، خون کا گارا بنایا اینٹ جس میں ہڈیاں، چند سانسوں پہ کھڑا ہے یہ خیالی آسمان۔ موت کی پرزور آندھی جب آ کے اس سے ٹکرائے گی، یہ ساری عمارت ٹوٹ کر خاک میں مل جائے گی۔ انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، عزیز و دوستو، اللہ جل شانہ نے اپنا کرم فرمایا، آپ حضرات کی دل کی تشنگی بڑی، محبت بڑا پیغام حضرت مولانا محمد عمر صاحب کے ذریعے سے میاں محمد حنیف صاحب کے والدین کے احسان ثواب کے لیے وہ برادران مجھے حاضری کے لیے یہاں بلایا گیا۔ نہ ہاں نہ کرتے کرتے اس بات پر اتفاق ہوا کہ انشاءاللہ زندگی نے ساتھ دیا، اللہ ضرور لے کے آئیں گے۔ کچھ سفر کی مسافت، تقریباً ہم نے جہاں سے کل سفر شروع کیا 750 کلومیٹر کا سفر طے کر کے رات ہم پشاور پہنچے 7:30 بجے، اور 10 بجے وہاں سے روانگی کی تو صبح اپنے مرکز جامع مسجد عثمانیہ جس کے مدیر حضرت مولانا قاری محمد عتیق الرحمن و برادر کبیر حضرت مولانا قاری محمد شفیق الرحمن صاحب یہاں موجود ہیں، تو صبح تقریباً فجر کی اذان کے بعد نماز کے وقت ہم پہنچ گئے تھے، اور اللہ نے خیر و عافیت کے ساتھ وعدے کے مطابق یہاں آنے کی توفیق بخشی کہ ہم بھی جا کر میاں محمد حنیف و برادران کی والدہ محترمہ مرحومہ مغفورہ کی وفات پر کچھ تعزیتی کلمات کہہ سکیں، تاکہ پسماندہ مکان کا دل کا بوجھ ہلکا ہو سکے۔ باقی اور بھائی یہ غم ایسا ہے کہ زندگی بیت جائے گی، ماں باپ کا غم کو سامنے یہ دنیا کی وہ واحد نعمت ہے جس کی قدر ان کے جانے کے بعد ہوتی ہے، ان کی زندگی کے اندر نہیں ہوتی۔ ان کی زندگی کے اندر تو وہ بوجھ نظر آتے ہیں، مالی طور پر بھی جسمانی طور پر بھی۔ آنکھ بند ہونے کی دیر ہے، ہائے امی ہائے ابو ہائے امی۔ میں پچھلے مہینے میں بلکہ اسی مہینے مانسیرے میں تھا، تو ہمارے ایک بہت نازک خان ہیں عطر جلالی صاحب، وہ ماں کی شان کے اندر پڑھ رہے تھے، اور موضوع بھی تھا ایک مفتی صاحب کو پتہ نہیں کیا ہوا، اٹھ کے کھڑے ہوئے اور وہ جو شروع ہوئے تھے 4:30 کہنے لگے باپوں کا کیوں نہیں بیان کرتے، باپوں نے کیا کیا ہے، ماں کا، جس نات خان کو دیکھو ماں کا، اور جسے ماں سے پیار تھا اپنے اندر تو برداشت نہیں ہوئی بھائی، تو میں لڑا نہیں جھگڑا نہیں، تو منبر پر میں آ کے بیٹھا، علماء بھی تھے صلحاء بھی، میں نے کہا بھیا ایک بات بتا، باپ کی محنت کی ایک رات کی ہے، ماں کی ساری زندگی کی ہے۔ میں نے کسی ماں کو کہتے نہیں سنا، باپوں کو میں نے کہتے سنا کہ میں نے آج تک اپنے بچے کو گود نہیں لیا، یار میں نے آج تک اپنے بچے کو گود نہیں اٹھایا، لیکن کبھی میں نے کسی ماں کو یہ کہتے نہیں سنا کہ آج تک میں نے اپنے بچے کو گود سے نہیں گرایا۔
میں نے کہا ابراہیم علیہ السلام باپ تھے چھوڑ کے چلے گئے، مائی تھی وَإِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ جو دوڑی تھی۔ کس نے کہا پانی اسماعیل کی ایڑی کے رگڑنے سے نکلا؟ ماں نے رو کے دکھایا، خدا کے عرش میں جھوم کے دکھایا۔ فرمایا سخت زمین کو جو پتھر کسی اور کدال سے نہیں ٹوٹتا تھا، وہ ننھی ریشم جیسی ایڑی سے کیسے پتھر گھس جاتا؟ اس ماں کے آنسو میں اللہ نے اتنی پاور رکھی کہ پتھر کے اندر بھی سوار کرتا۔ پھر اس کی قدرت کا ظہور ہوا کہ بیٹے نے ایڑی ڈگلی، اللہ نے کہا روئی ماں ہے۔ پھر باپ تو دنیا سے 6 مہینے پہلے تشریف لے گئے تھے، مکے کا در یتیم ساری کائنات کا دولہ جناب محمد مصطفیٰ باقی بہت بھی آیا۔ مفتی صاحب کیا آپ کو باپ اور ماں کا احساس زیادہ ہوا؟ حضور نے ممبر پر بیٹھ کے کیوں نہیں کہا؟ حالانکہ باپ کو تو نہیں دیکھا تھا، ماں کو دیکھا تھا، ماں کے ساتھ 6 سال گزارے تھے۔ یوں کہتے کاش باپ زندہ ہوتا مجھے آواز دیتا، آپ نے تو یہ نہیں فرمایا، آپ نے فرمایا کاش عشاء کا وقت ہوتا، ممبر پر میں بیٹھا ہوتا اور مجھے ماں آواز دیتی، اور بعض نے فرمایا میں نماز کی حالت میں ہوتا ماں آواز دیتی، میں نیت توڑ کے ماں کی بات سنتا۔ جب رتبے ماں کے بڑھائے اللہ نے، باپ کو جنت کا دروازہ کہا، ماں کو جنت کی چوکھٹ کہا، جنت کا یہ ماں ہی تو ہے ساری رات بچے کے پیشاب والے کپڑوں کے ساتھ گھلتی رہتی ہے بستر پہ، یہ ماں ہی تو ہے 9 مہینے تک بوجھ اٹھا کے ملتی ہے، یہ ماں ہی تو ہے 2.5 سال تک کوکھ میں لیے گود میں لیے پھرتی ہے، اپنی مرضی کا کھاتی نہیں اپنی مرضی کی پیتی نہیں، یہ ماں ہی تو ہے۔ ایک بچہ کہنے لگا اماں میں نے آج تیرا حق ادا کرنا ہے، اور کہیں گی بیٹی کوئی اور کام کر، آسمان سے ستارے توڑ کے لا، یہ تو میں مان جاؤں گی لا سکتا ہے، ماں کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ پہاڑ کو گرانا مان جاؤں گی کہ ریزہ ریزہ کر سکتا ہے، ماں کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا اماں ایسی بھی کیا بات ہے؟ کہا کرنا ہے تو کر لیں، آج رات بھی ایسا ہے تو اپنی گھر والی کے کمرے میں نہیں سوئے گا، میرے پاس تو سوئے گا۔ رات ہوئی، دیکھا نیند انگڑائیاں لینے لگی، آنکھ میں بچے کی، کہنے کہ اٹھیے بیٹا ذرا ایک پانی کا گلاس تو لانا۔ اچھا امی جی لایا، اماں نے آدھا پانی پیا، آدھا بستر پہ پھینک دیا۔ اماں یہ کیا؟ کہا بیٹے تجھے ماں کا حق ادا نہیں کرنا؟ اب گیلے بستر پہ لے، اب کہاں کاٹن شاٹن تھی، ٹیپ ٹاپ تھی، اور وہ جو کپڑے گیلے ہوئے جسم کو پانی لگا تو کہاں نیند آتی تھی۔ جب ہلکی سی آنکھ لگی ماں نے پھر کہا بیٹا اب کیا ہوا؟ کہا پھر پانی پلانا۔ میں نے کہا پی تو پیا تھا، کہا حق ادا نہیں کرنا، اور پھر پانی لے کے آیا، آدھا پیا، جو جگہ خشک تھی اس پہ پھینک دیا۔ میں نے کہا میں یہ کیا؟ حق ادا کرنا۔ جب رات آدھی بیت گئی اور خراٹوں کی آواز آنے لگی، پھر آواز اٹھ، کہا کیا ہوا؟ جتنی راتیں زندگی میں اللہ نے دی سب سے بے چین رات یہی گزر رہی ہے۔ ماں مسکرائی، کہا بیٹے پانی پلانا؟ کہا ماں ایک ہی دفعہ پی لے۔ کہا پلانا؟ جب پلایا تو باقی جو پانی آدھا پیا، باقی جو بچا تھا اس مرتبہ کپڑوں پہ نہیں، بستر پہ نہیں، کپڑوں پہ پھینک دیا۔ اللہ، جوتا پہن کے دروازہ مار کے کمرے سے باہر نکلا، کہنے لگے میں تو سارا دن کام پہ ہوتا ہوں، بیگم صحیح کہتی ہے تیری ماں پاگل ہو گئی۔ انہوں نے ادھر آئی میں تجھے بتلاؤں، یہ جو آج کام ہو رہا ہے تیری زندگی کے ابتدائی دن تھے جب میری رگیں ٹوٹ چکی تھی۔ آمنہ کے لال نے اس عمل پر جس دن تو دنیا کے اندر آیا تھا، ایک ایک رگ کے ٹوٹنے پر 80 سال کی عبادت کا ثواب بتلایا تھا، ایک ایک آہ پر ایک ایک حج اور عمرے کی قبولیت کا ثواب بتایا تھا۔ کہ اس دن کی بات ہے
بیٹے جس دن تو آیا تھا مجھے پتہ ہی نہیں تھا پیشاب ٹوائلٹ میں کرنا ہے یا بستر پہ کرنا ہے، ماں کی گود میں تو آ کرتا میں سینے سے لگاتی، تو وہی کرتا میں سینے سے لگاتی۔ بچے تو 3 مرتبہ پانی پلا کے تھک گیا، مجھے یاد ہے میں راتوں کو 20 مرتبہ تجھے دودھ پلایا کرتا، میں نے تو کبھی نہیں کہا۔ سارا بستر گیلا کر دیتا تھا۔ بیٹے میں خشک جگہ تلاش کرتی تھی، جب کوئی جگہ نہیں بچتی تھی تو میں اپنے سینے پہ تجھے لٹا دیا کرتی تھی، تو اسے بھی گیلا کرتا تھا۔ میں نے تو کبھی نہیں کہا پاگل ہو گیا، تو جتنی مرتبہ پیشاب کرتا تھا میں اتنی دفعہ تیرا ماتھا چومتی۔ ماں گھر کے اندر ایک نوجوان دن دہاڑے دھوپ نکلی ہوئی ہے، ماں سینٹ میں بیٹھی ہوئی اپنے بچے سے کہہ رہی بیٹے یہ دیکھنا مڈیر پہ کیا جانور بیٹھا ہے، پرندہ؟ ہم نے کہا اماں نظر نہیں آتا، کوا ہے۔ پھر باتوں پہ لگ گئی، پھر کہنے لگی بیٹے یہ کیا چیز ہے؟ کما بھی تو بتایا تھا کوا۔ پھر تھوڑی دیر بعد کہا بیٹے بتانا، انہوں نے کہا اماں کوا ہے۔ آخری مرتبہ بتا رہا ہوں نہیں بتاؤں گا۔ ماں کہنے لگی ٹھیک ہے آخری مرتبہ بتا۔ یہی بیڑا تھا، یہی جگہ تھی، ایسی ہی دھوپ تھی، دن بھی ایسے تھا، فرق اتنا ہے کہ جہاں تو بیٹھا میں یہاں تو یہاں۔ بیٹے میں نے 3 مرتبہ پوچھا تو بتا گیا، اللہ کی قسم اس دن تو نے 25 مرتبہ پوچھا تھا اماں یہ کیا ہے، میں نے کیا بتایا توبہ، تو نے پھر پوچھا۔ بچے میں نے تو کبھی بن نہیں چڑھایا، میں نے تو ماتھا چوم چوم کے تجھے بتایا تھا یہ ماں۔ بیٹا بیمار ہو جائے رات کو دعا کرتی اللہ میری عمر میرے بیٹے کو دے دے، ماں بیمار ہو جائے بیٹا کہتا پیسے کی دوائی کہاں سے، یہ ماں ہے۔ بیٹا کہتا ہے ڈاکٹر صاحب علاج ایسا کرو کہ کسی چیز کی کمی نہ آئے، میں نے بھی بہت کچھ کرنا ہے۔ ماں بچے کی خستہ حالی کو دیکھ کے کہتی ہے ڈاکٹر صاحب کان میں بات سننا جی، ذرا کان میں سنو کوئی اور نہ سنے، نسخہ سستا سا لکھ کے دینا، میری بچے کی جیب میں پیسے دے۔ میں نے کہا نا یہ ایسی ہستیاں ہیں کہ ان کی قدر جانے کے بعد پہلے نہیں ہوتا۔ اسی لیے کہتے ہیں چند بچوں کو پالا تھا ایک ماں نے جتن سے، گھر سے کاروبار کے لیے گھر والا گیا، آواز تھوڑی دیر بعد آئی، گلی میں قرآن بچ گیا، رونا پڑ گیا۔ جو بازار گیا تھا ایکسیڈنٹ ہوا، جنازہ آ رہا ہے، 4 بچے ہیں، 3 بچیوں کو چھوڑ کے چلا گیا، کرائے کا مکان ہے۔ 4 آدمی آ کے اکٹھے ہو گئے، میں نے کہا تھا نا حقیقت کروں گا بیان دوستو، اور پھر میں نے کہا تھا اگر حق بات کہتا ہوں مذاق الفت کا جاتا ہے، بڑے بڑے ماتر میں شکن آ جائیں گے، بڑے بڑے بل پڑ جائیں گے۔ کسی کو یہ خبر کوئی نہیں کہ مکان کا کرایہ کون دے گا، کسی کو خبر کوئی نہیں 7 بچے اسکول میں پڑھنے کی فیس کون ادا کرے گا۔ آج ٹی وی کے بادلی کے گھر کے اوپر چھا گئے، ہر کوئی بڑا چھوٹا کہے گا بتاؤ قرآن خوانی کا اعلان کیا کرنا ہے اور کس نائی کو بلانا ہے، سامان کہاں سے لے کے آنا ہے۔ علماء کرام بیٹھے میرے دائیں بائیں، ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اور لوگوں میت کے ورثاء میں بھائی نہیں آتا، میت کے ورثاء میں بہن نہیں آتی، میت کے ورثاء میں بیٹا بیٹی آئے گی، اماں بیوی آئے گی۔ فرمایا خبردار میت کے ورثاء کا حق ہے، اگر انتقال ہو جائے جس گھر سے جنازہ نکلے اہل محلہ کو چاہیے، رشتہ داروں کو چاہیے، خاندان والوں کو چاہیے کہ 3 دن تک کھانا پہنچاؤ، بیٹے کھائیں بیٹیاں کھائیں گھر والی بیوہ کھائے۔ فرمایا بھائی کو کھانے کی اجازت نہیں تو محلے والا کیسے کھا سکتا ہے؟ حدیث موجود ہے
ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو میت کے گھر کا کھانا کھائے اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے، جس کا دل مردہ ہو جائے اسے مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوتا ہے۔ یہ تو اللہ جل شانہ نے میاں حنیف صاحب و برادران کو توفیق عطا فرمائی، اللہ پاک انہیں ایسی اور توفیق عطا فرماوے۔ میرے بابو میں آپ کو ایک بات عرض کر کے جاؤں گا، اس بات کو کسی مسلک کی بھیڑ نہ چڑھانا، اس بات کو اختلافی چادر کے اندر نہ لپیٹنا، بلکہ حدیث کے آئینے میں، حدیث کے سائے میں، قرآن حدیث کے سائے میں نبی کا فرمان سمجھ کر اس بات کو پک کر لینا، اس بات کو دل و جان سے تسلیم کر لینا۔ اللہ اکبر۔ اگر کسی گھر سے جنازہ اٹھے پوچھ لو مرنے والے نے بیوی کا حق مہر دیا کہ نہیں، جنازہ اٹھے پوچھ لو مرنے والے کے ذمہ قرضہ تھا یا نہیں، جنازہ اٹھے پوچھ لو مرنے والا بیٹے بیٹیوں کو حق دے کے گیا کہ نہیں۔ رب کعبہ کی قسم ہے پھر تم کل خوانی کرو، پھر تم قرآن خوانی کرو، 20 دے کے پکاؤ، قرآن تمہیں منع نہیں کرتا۔ اگر تم میرے عزیزو ابھی حق مہر بھی باقی ہے، ابھی بیٹیوں کی وراثت بھی باقی ہے، اور اس کے بعد ابھی قرضہ بھی باقی ہے، فرمایا خبردار پیو کھانے کی اجازت نہیں، ولی غوث کتبو کھانے کی اجازت نہیں، ابدارو کھانے کی اجازت نہیں، سگا بھائی چاچا تایا ماما کیوں نہ ہو کھانے کی اجازت نہیں۔ الہ العالمین اگر میں نے کھا لیا تو کیا ہوگا؟ خدا کا قرآن کہتا ہے یأکلون فی بطونہم نارا، اور تجھے لقمہ نظر آئے گا تیرے پیٹ میں جہنم کا انگارہ جائے گا۔ حضرات ایک ضروری اعلان سنو، مرنے والے کے لیے قرآن خوانی کل صبح 9 بجے ہوگی۔ مولوی صاحب نے بیان کر دیا، تلاوت کرنے والے نے تلاوت کر دی، نعت پڑھنے والے نے نعت پڑھ دی، ختم کرنے والے نے ختم پڑھ دیا۔ سارے بیٹھو کھانا کھا کے جاؤ، یہ کوئی ولیمے کی روٹی ہے، یہ کوئی بچے کی شادی کی روٹی ہے، کوئی نہ جائے جی میزبانوں کی طرف سے اعلان ہے، کوئی نہ جائے جی سارے کے سارے کھا کے جاؤ۔ اور تم نے اس کا پس منظر پوچھا، اس یتیم سے پوچھو کہ تم نے 10 دیگیں کہاں سے اتروائی، اس یتیم سے پوچھو کہ 15,000 پینٹر سروس والے کو کہاں سے دیے، اس یتیم سے پوچھو ولی صاحب کو بلا کے 15,000 کہاں سے دیے، اس یتیم سے پوچھو تم نے سونڈ والے کو کیا دیا۔ اللہ اکبر۔ تمہیں بتائے گا جب باپ کا جنازہ اٹھا، شام کو تائے چاچے آ گئے، ماموں رشتہ دار خاندان والے سارے آ گئے، کہنے لگے پترا بتا صبح کیا کرنا ہے؟ لوگ کہیں گے بیٹے کی برادری میں نہ کٹ جائے گی، لوگ کہیں گے باپ کے لیے چھولوں کی دیگ نہ پکا سکا، چاولوں کی دیگ نہ پکا سکا۔ کہنے لگے چاچا جی نے ہنے اندر اٹھایا، اندر گیا، ماں کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو دیکھ کے کہنے لگا ماں تجھے باپ کی پڑی ہے یہاں اور عزت کا جنازہ نکلا جا رہا ہے، اما جان صبح قرآن خوانی کرنی ہے۔ چاچا کہہ رہے کم سے کم 10 نمکین کی دیگیں ہونی چاہیے، 5 مٹھے کی دیگیں ہونی چاہیے۔ اما جان نے ٹھنڈا ہوکا بھرا، رو کے کہنے کی بیٹے یہ وہی چاچا ہے جب تیرے باپ کو دل کا دورہ پڑا تھا میں نے سب سے پہلے اسی چاچے کو فون کیا تھا، میں نے کہا باجی کتنے ہو؟ کانٹے پر آنو دل کی تکلیف ہو گئی، ہسپتال لے کے جا رہے۔ اسی چاچے نے کہا تھا اوہ سگنل نہیں آ رہے، میں بھی فون کرتا ہوں، انتظار کرتی رہی، نہ چاچا آیا نہ چاچے کا پیغام آیا۔ اللہ اکبر۔ چاچا تو دروازے پہ نہ آیا، تیرا باپ ہسپتال سے جنازے کی صورت میں آ گیا۔ ہسپتال والے بھی ایسے بے رحم نکلے، انہوں نے کہا بی بی 50,000 روپیہ بنا ڈیڈ باڈی نہیں دیں گے جب تک پیسے جمع نہیں کرائے گی۔ اس چاچے سے جا کے فون میں کتنے نمبر ملاتی رہی، نمبر بزی کرتا رہا۔ یہ تو بھلا ہو ماننے والوں کا، کسی بہن نے 10,000 کسی نے 5,000 دیے، طبیعت ہمارے حوالے ہوئی۔ بیٹے جا چاچے کو بتا دے تو 10 دے کے کہہ رہے ہیں، مرنے والا تو 50,000 روپے کا تازہ تازہ مقروض ہو کے گیا ہے۔ اپنی جان بتا کیا کرو، برادری میں نہ کٹ جائے گی، ہماری عزت کا جنازہ نکل جائے گا۔ پھر اپنی جان نے کیا کیا، اپنے دوپٹے کے پہلو سے گرا کھولی، اللہ اکبر، اپنے دوپٹے کے کونے سے گرا کھولی، اور گرا کھولنے کے بعد کہنے لگی چابی چھوٹی سی لے جا، سامنے الماری کے اندر سلور کا ڈبہ پڑا ہوا ہے، اس ڈبے کے اندر ایک پڑیا ہے، اس کے اندر
اس تیری بہن کی چھوٹی چھوٹی کانٹوں کی جوڑی پڑی ہے، تیرے باپ نے محنت کر کے پیسے جوڑے تھے اور کہا تھا بیٹی کو جہیز میں شادی میں کانٹے پہناؤں گا، آئے مقدر دیکھا جائے گا۔ اللہ اکبر، کانٹے دور کی بات ہے تو اس کے جانے کے بعد شادی کا پتہ نہیں، کیا پتہ ڈولی میں بیٹھے گی یا کسی کوٹھے پہ جائے گی۔ اللہ اکبر، جا جا باپ کی گلخانی کر دے۔ اوے لوگوں مجھے ایمانداری سے بتاؤ، ایسے پیسوں سے قرآن خوانی کے بعد چاول کھانا جائز ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ اکبر، کیوں ظلم کر رہے ہو؟ کیا تمہیں روٹی کی تھوڑ ہے؟ کیا تمہیں پانی کی تھوڑ ہے؟ کیا تمہیں کھانے پینے کی تھوڑ ہے؟ اللہ غنی، چاہیے تو یہ تھا اللہ اللہ آپ بھی تمہارا صاحب کر کے جاؤں گا، چاہیے تو یہ تھا چھوٹا کو بڑی بات کر کے جاؤں گا، ناراض نہ ہونا۔ اگر تمہارے علاقے میں کسی غریب کا انتقال ہوتا، جنازہ پڑھنے کے بعد سارے محلے والے مسجد میں آ جاتے، کوئی 100 روپیہ دیتا، کوئی 200 روپیہ دیتا صبح قرآن خاتمہ کے لیے۔ جب میرے عزیزوں میت کے گھر میں جاتے، ورثاء کے پاس آتے، گاؤں کا ایک بڑا گھر چلا جاتا اور جا کے بیوہ کے سر پہ ہاتھ رکھتا، کہتے تیرا شوہر تو واپس نہیں لا سکتے۔ پورے محلے والوں نے یہ صدقہ زکات نہیں دی، بلکہ ہمدردی ہو کے ناطے، بیٹی ہونے کے ناطے، بہن ہونے کے ناطے یہ 50,000 روپے کی رقم دی ہے، تازہ تازہ زخم ہے۔ اللہ اکبر، گھر کا راشن پانی آئے گا، مہمانوں کا خرچہ پانی آئے گا، لے لے اگر تھوڑ پڑ جائے تو بچے کو بھیج دینا اور کار میں آ کے بتا دے ہمارے گھر کا چولہا بعد میں چلے گا، تیرے گھر کا پہلے جلے گا۔ آؤ یہ فیصلہ لے کر آؤ آمنہ کے لال کے روزہ انور پہ چلے، در نبوت پر جا کے بیٹھ جائے، حضور اکرم کے روزے کی چوکٹ پہ جا کے بیٹھ جائے اور جا کے کہ کملی والے یہ والا عمل بہتر ہے، یہ والا عمل بہتر ہے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم علیہ السلام نے جو بیوہ کا گھر بچائے گا، کملی والے کے روزے سے اسے بار بار سلام آئے گا۔ ہماری تو لنکا ایسی جگہ جا کے ڈوبی، ہماری تو کشتی ایسی جگہ جا کے ڈوبی جہاں میں کنارہ کوئی نہ ملا۔ خدا را ہر بات کو مسلک کی بھیٹ پر چڑھایا کرے، مسلک کی بات مت کیا کرے، مسلک کی بات کیا کرے، اپنے مسلک کے بارے میں رکھا ہی کیا ہے، مسلک کی تو دھجیاں ادھیڑ کے رکھ دی۔ جو کام کرنا چاہیے تھا اللہ اکبر، وہ کام ممبر پر اس کام کے لیے ممبر پر آوازیں نہیں لگ رہی۔ آج میں آواز دے کے جاؤں گا، میرے عزیزوں اعلان کر کے جاؤں گا۔ حضرات ایک ضروری اعلان سنو، صبح فجر کی اذان ہوئی تھی اور فجر کی اذان میں کہا تھا الصلاۃ خیر من النوم، اٹھ جاؤ، سونا بہتر نہیں، نماز بہتر ہے۔ حضرات ایک ضروری اعلان سنو، جامع مسجد میں آنے والوں نے جتنے حضرات بیٹھے ہو، اللہ نہ کرے ایسا کوئی نہ ہو جس کی فجر کی نماز چھوٹ گئی ہو۔ حضرات ایک ضروری اعلان سنو، اگر فجر کی نماز چھوٹ گئی ظہر کے ساتھ فرض قضا کر کے پڑھ کے چلے جانا، ورنہ رب کعبہ کی قسم تم لاکھ صدقے کر دو، لاکھ خیرات کر دو، پہاڑوں جتنا سونا اللہ کے راستے میں دے دو، قیامت کے دن لاٹھیاں مار مار کر، درے مار مار کر اس فجر کی نماز کے قضا کرنے کا سوال کیا جائے گا۔ اور لوگوں آج قضا کر کے پڑھ لو اور ندامت کے دعا صبح کر ہاتھ اٹھا لو کہ الہی غلطی ہو گئی، آئندہ نہیں ہوگی۔ فرمایا فرشتوں اس نے قضا نماز پڑھی اور رو کے دکھایا، ثواب ادا نماز کا کھاتے میں لکھ دو۔ حضرات ایک ضروری اعلان سنو، جو اللہ نے جن کو مال عطا فرمایا، جن کو اللہ جل شانہ نے دولت عطا فرمائی، جن کو اللہ نے رقبہ عطا فرمایا، جن کو اللہ نے مال عطا فرمایا، حضرات وہ اپنی بچیوں کو وراثت میں حصہ دے کے جانا۔ اگر جنازے کی چارپائی پہ بچی نے کھڑی ہو کے رو کے دکھا دیا، اس کا ایک آنسو کفن کے اوپر گر گیا، خدا کی قسم حساب دینا مشکل ہو جائے گا۔ حضرات ایک ضروری اعلان سنو، اگر تمہارا پڑوسی تمہارے سے ناراض ہے، اگر تمہاری بہن تمہارے سے ناراض ہے، اگر تمہارا
میری مسجد سے اٹھ جاؤ، جب تک رشتہ دار کو راضی کر کے نہیں لائے گا میں محمد کے پیچھے جمعہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ پوری مسجد میں کوئی نہ اٹھا، ایک کونے سے ایک صحابی اٹھے، نام میرے ذہن سے نکل گیا، بڑا اچھا نام ہے، اٹھے اور دوڑے دوڑے اپنے خالہ کے دروازے پہ گئے۔ خالہ نے بھی کلمہ نہیں پڑھا تھا، جا کے دروازہ بجایا، خالہ باہر آئی، ہاتھ جوڑ کے بچوں کی طرح رونے لگ گیا، کہنے لگا خالہ مجھے معاف کر دے ورنہ وہ اپنے پاس بیٹھنے کی اجازت نہیں دے رہا ہے۔ ماسی ہوا کرتی ہے، ماسی جسے تم کہہ دیتے ہو اماں مر گئی ہوں کی بوئے تے لینا ہی ہے، ماسی ماں نہیں ماں جیسی۔ اللہ دروازہ بجا حجرے انور کا، حضور علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں، ایک بوڑھی عورت خستہ حالی اور لاٹھی ٹیکی کہہ لئی عائشہ محمد کہاں ہے؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نبی اشارے کرنے لگی تھی، حضور علیہ السلام کروٹ سے لیٹے تھے، اٹھ کے بیٹھ گئے اور اتنی تیزی سے چرپائی سے نیچے اترے، جا کے اماں کو بلایا اور لا کے اپنے سامنے لا کے بٹھا دیا۔ اب عائشہ کہنے لگی نہ کان لگا کے سن رہی، میری سمجھ میں نہ آئی، چپکے چپکے وہ حضور سے باتیں کر کے رونے لگی، حضور سے باتیں کر کے رونے لگے۔ میں جا کے قریب بیٹھ گئی تو جو خدیجہ الکبریٰ کو یاد کر کے رو رہے تھے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی مرتبہ کہہ دیتی قبلی والے ہمارے پیار میں کمی کوئی نہیں، لیکن آپ کو بکری والی بڑی یاد آتی ہے، بکریوں کا ریبڑ تھا ماں کے پاس، آپ کو بکری والی بڑی یاد آتی ہے۔ حضور علیہ السلام فرمایا کرتے عائشہ اس بکری والی کو کچھ نہ کہا کر، اس نے سب کچھ میں محمد کے قدموں میں قربان کر دیا تھا۔ عائشہ اس بکری والی کا کیا کہنا، جب میں تمہارے گھر میں آتا ہوں لوگ میرے پہ پھول برساتے ہیں، جب میں اس بکری والی کے گھر میں آیا کرتا تھا لوگ میرے پہ پتھر برسایا کرتے تھے۔ عائشہ جب میں اس بکری والی کے گھر میں تھا میرے پہ ایسے حالات آئے، 5 دن گزر جاتے اس بکری والی کے گھر کا چولہا نہ جلتا تھا۔ عائشہ اسے بکری والی نہ کہے، تجھے پتا وہ کون ہے؟ جب میں رات کو اپنے حجرے میں عشاء کی نماز کے بعد آیا، اس بکری والی نے، اس خدیجہ الکبریٰ نے اپنی ٹانگ کو پھیلا رکھا تھا، میں جب قریب آیا اس نے ایک گوشت کا ڈبہ اپنی ٹانگ کے گھٹنے کے نیچے سے نکالا اور ڈھکنا اٹھا کے میرے آگے کر دیا، کہنے لگی سونے پتہ نہیں کتنے دن کے بھوکے ہو گئے، کھا لو۔ میں نے یوں کہا، میں نے کہا خدیجہ تو نے کھایا؟ کہنے قبلی والے ہماری خیر ہے آپ کھاؤ۔ میری نظر اپنی بیٹیوں پہ پڑی، میں نے کہا زینب کا اس نے بھی نہیں کھایا، میں نے کہا رقیہ کا اس نے بھی نہیں کھایا، میں نے کہا ام کلثوم فاطمہ کا میرے سمیت کسی نے نہیں کھایا، میں نے کہا چل تھوڑا تو کھا لے تھوڑا میں کھا لو۔ اس بکری والی نے بوٹی نکال کے میرے منہ کے قریب کر دی، قبلی والے آپ کھاؤ ہماری خیر ہے۔ میں نے کہا خدیجہ کیوں؟ کہ قبلی والے ہمیں بھوک کی وجہ سے کچھ ہو گیا تو ہمارا نقصان ہوگا، اگر اللہ نہ کرے تجھے کچھ ہو گیا تو ساری امت کا نقصان ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ خدیجہ امت کو کیا جواب دے گی کہ اللہ کی عبادت خدیجہ تیرے سپرد تھی تو عبادت کی رکھوالی نہ کر سکی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے خالہ نہیں ہے، ماسی نہیں ہے، خدیجہ کی سہیلی ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے عائشہ جلدی کر میرا کھانا لے کے آ، اس کو کھلا دے، اے عائشہ جلدی کر میرا دودھ جو بچا ہوا اسے لا کے پلا دے۔ فرمایا عائشہ تیرے پاس کوئی جوڑا ہے تو اسے دے دے۔ پھر سرکار مدینہ نے اگلا اعلان فرما کے حیران کر دیا، فرمایا عائشہ اگر تیرے پاس کوئی 2-4 درہم ہے تو اسے لا کے دے دے۔ سیدہ عائشہ کہتی ہے سب کچھ دیکھ رہی حیران ہو کے کھڑی رہی کہ کیا کر رہے ہیں، اتنا پیار اتنا پیار۔ جب تھوڑی دیر کے بعد وہ کہنے لگے اچھا محمد اجازت دو، تو حضور نے اس کی گٹھڑی اٹھائی، گھر سے باہر تک چھوڑنے کے لیے چلے گئے، واپس آئے، اتنا روئے کہ میری ضرورت نہ پڑی حضور علیہ السلام سے پوچھنے کی کہ قبلی والے کیوں رو رہے ہو؟ اللہ اکبر۔ میں نے جرأت کر کے پوچھا، میں نے کہا سونا میرے دوپٹے کے پلو سے آپ آنسو صاف کر لو، بتاؤ تو صحیح رو کیوں روئے ہو؟ فرمایا عائشہ
سے خدیجہ کا ذکر چھیڑا، میں محمد کو خدیجہ یاد آ گئی۔ اماں تو آج بھائی حدیث صاحب چلی گئی، اگر ماں کے رشتہ داروں میں سے، میرے باپ کے سسرال میں سے پاپا پخلا یا ان کے رشتہ دار دروازے پر آ جائے، کبھی ماں کی کبھی محسوس نہ ہونے دینا، کبھی یہ نہ محسوس ہونے دینا اللہ اکبر کہ اب تمہاری ماں چلی گئی، اب ہماری ماں چلی گئی، تمہاری بہن چلی گئی، اب دروازہ تمہارے لیے بند ہو گیا۔ خالہ کے آگے صاحب ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے ابا آ جا، ایک مرتبہ معاف کر دے، ورنہ وہ میرا منہ دیکھنے کو تیار نہیں۔ اللہ اکبر، اس ماں کی آنکھوں میں آنسو نکل آئے۔ آہستہ کہ میں تو اس لیے رویا، میرے پہ تو مصیبت آن پڑی کہ انہوں نے اپنی مجلس سے اٹھا دیا، تو کیوں روئی؟ کہنے لگی میں اس لیے رو رہی ہوں، جب وہ میرے پاس سے گزرا کرتا تھا میں انہی کا اشارہ کر کر کے اسے گالیاں دیا کرتی تھی، مجھے کیا پتا وہ اتنی بڑی رحمت والی چادر لے کے آیا کہ مجھ جیسی کافرہ کو بنانے کے لیے بھیج دیا۔ کہنے لگی میری ایک شرط ہے، میں اس طرح نہیں مانوں گی۔ کہ کس طرح مانے گی؟ کہ پہلے مجھے معافی دلا پھر میں تجھے معاف کروں گی۔ خالہ پتہ نہیں تجھے معاف کرے یا نہ کرے، کہ میرے پاس ایک حد ہے، مسجد کے پڑوس میں اس کی بیٹی فاطمہ کا گھر ہے، مجھے اس کے گھر جا کے بٹھا دے۔ اللہ اکبر، اماں کیا کرے گی؟ کہ بس